السلام علیکم محترم دوستو، میں ہوں مشاہد محمد سعید اور آپ کی خوش آمدید مشاہد اسلامک جنرل نالج میں۔ موت اور قبر کیا ہے؟ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودوں میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی ہے، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہیں۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف کے پاس، اور کسی کی جگہ اس کے قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر۔ کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں ہے، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا، دفن کرنے کے بعد مردے کو قبر دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ موت اور قبر حق ہے، اور اس کا ماننا حق ہے، اور ہر مسلمان اس پر عمل کرتا ہے اور اسے حق مانتا ہے کہ موت بھی ہوگی اور قبر میں بھی جانا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ بعد مرگ یعنی مرنے کے بعد ہماری جو روح ہے وہ مرتی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، اور وہ روح دوبارہ کسی بدن یا جانور کے بدن میں یا پھر درخت پودوں میں نہیں داخل ہو سکتی ہے۔ اور جو غیر مسلم کا ماننا ہے کہ آواگون، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح ہوتی وہ کسی دوسرے بدن میں جا کر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ کفر ہے اور اس کا ماننا بالکل غلط ہے، کیونکہ مرنے کے بعد روح جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے بدن میں نہیں جاتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس رکھیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔